اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے اس وقت شنگھائی تعاون کونسل کی جو ایک اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے آستانہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے کل جو تقریر کی ہے اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس حکومت کے بھی دن پورے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کھل کر اسرائیل پر تنقید کی اور اس کو قتل عام کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور اس تقریر کے بعد اب چند دن بعد یا چند ماہ بعد ہی پھر کیا شہباز شریف کو سزا ملے گی جس طرح عمران خان کو ملی ہے۔ اور روس کے میں انہوں نے جا کے یہ کہا روسی صدر سے کہ جناب آپ کے تعلقات اور ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں اور کوئی ملک حائل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ڈائریکٹ امریکہ کو ناراض کر دیا انہوں نے۔ اور امریکہ جو ہے وہ تو پتہ ہے آپ کو ہمارا مائی باپ ہے، اس کے بغیر تو جناب ہم فیصلہ کوئی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہمیں IMF قرضہ نہیں دیتا، اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارے افسران کی ترقیاں نہیں ہوتی، اس کے بغیر جو ہے نا وہ ہمارے جمہوریت جو ہے اچانک خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ لیڈروں کو جو ہے نا جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا، اس کے بغیر جو ہے ہمارے لیڈروں کو سزائے موت نہیں سنائی جاتی۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ ہے، اور اس جو حقیقت کو جھٹلائے وہ میرا خیال بے وقوف ہے۔ امریکہ کو ہم نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ کچھ بھی ہو سارے دوڑے چلے جاتے ہیں اس کے پاس، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اور وہ ایک ہمارے دانشور انہوں نے بڑا اچھا لکھا، انہوں نے کہا ہماری جو ایٹمی طاقت ہے اس کو امریکہ نے اتنا کمزور کر دیا ہے، یعنی کہ پاکستان کو کمزور کرنے والا امریکہ ہی ہے، مختلف قسم کی جنگیں کروا کر، مختلف قسم کی غلط کام کروا کر حکومتوں سے، افغانستان ہو چاہے انڈیا کے ساتھ ہو، اب معاشی طور پر بھی جو ہمیں تباہ حال کیا ہے وہ امریکہ کا نہیں کیا ہے۔ ہمارے سیاستدان تو الو ہیں، سب کا میں نہیں کہتا، بہرحال اکثریت کی یہی حال ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اب وہ ہمارے جو سابقہ آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، ان کے بارے میں اب جو ہے نا وہ ہمارے جید صحافی جو ہے لکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو وہ اس کے جناب تلوے چاٹتے تھے، یہ ان کی حالت تھی، اب وہ جناب اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اب اس کو سارا مرد الزام کر رہے ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں ملک کے اس کو جو ہے نا وہ ملی بھگت کر کے سارا الزام اس پہ ڈال رہے ہیں، اور حافظ صاحب کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کا ٹینیور بھی جب ختم ہوگا تو یہ سارے الزام ان پر بھی لگیں گے۔ اس لیے وہ باجوہ صاحب تو کہہ گئے تھے کہ جی میں سیاست سے جو ہے نا فوج کو آزاد کر رہا ہوں، ہمارا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ صرف اعلان ہی تھا، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اب شدت کے ساتھ جو ہے نا فوج جو ہے وہ سیاست میں آ چکی ہے۔ اب اس کا اظہار جو ہے وہ کیسے کریں وہ آپ ان کے ایکشن سے دیکھ لیں۔ اب جو سیاسی جماعت ہے PTI، ان کی خواتین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کو سزائیں مل رہی ہیں، یا جو قید و بند کی صحبتیں وہ بھگت رہی ہیں، وہ کیا مریم نواز دے رہی ہے یا وہ شہباز شریف دے رہا ہے؟ 90% کو لوگ کہیں گے نہیں۔ اچھا، اب وہ عمران خان جو ایک بات کرتا ہے کہ جی میں شہباز شریف سے کیا بات کروں، موسم پر بات کروں، اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس سارے سینیریو کو آپ دیکھیں، اور یہ جو تقریر شہباز شریف نے کی ہے ہمارے اخباروں میں لیڈیں لگی ہیں، تو اس کا اثرات کیا ہوں گے؟ چائنا سے بھی کوئی اتنے آپ کو فیوریبل جو ہے وہ انیشیٹو نہیں مل رہے کہ آپ کو آخر کب تک؟ اب تو ہمارے حکمران جہاں جاتے ہیں بلکہ وہ
شہباز شریف نے وہاں روسی صدر کو بھی دعوت دی، مختلف اور لوگوں کو بھی دعوت دی، کسی نے حامی نہیں بھری کہ ہم آئیں گے۔ انہیں پتہ ہے وہاں گئے تو یہ پیسے مانگیں گے۔ اور یہ صرف شہباز شریف کا ترا امتیاز نہیں ہے، ہمارے سارے سیاستدانوں کے ہیں۔ اب تو انہوں نے ایک اور نئی روش اختیار کی ہوئی ہے، اس پر سٹیمپ لگوانے کے لیے آرمی چیف کو ساتھ جیل لے جاتے ہیں۔ اب وہ جو حکمران ہیں وہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ تو ایسے ہی آ جاتے ہو، اصل حکمران آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو یہ جمہوریت ہے ہمارے ملک کی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں لندن میں کیا، برطانیہ کا کیا ہوا، ڈیموکریٹ ہارے، لیبر پارٹی آ گئی، کوئی رولا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، ویلکم۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو ان کی پالیسیاں کھا گئی، مہنگائی کھا گئی ان کو۔ ہمارے ہاں یہی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اسی نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا، پھر اس کو حکومت مل گئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عوامی حکومت ہے جس نے آتے ہی اتنے لوگوں پر ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے، جینا لوگوں کا دوبر کر دیا ہے، اور نگران حکومت میں یہی لوگ تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے عوام جو ہے نا، وہ ایک فلاسفر ہے ہمارے نیا بنا ہے، اس نے کہی 90% یا پتہ نہیں 80% عورتیں جاہل ہیں۔ میں اس فلاسفر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری قوم 90% جاہل ہے۔ جاہل نہ ہوتی تو ان دھتکارے ہوئے، ہارے ہوئے، جیلوں سے باہر آئے ہوئے اور نیب زدہ اور نیب سے اپنے کیسز معاف کروا کر پھر اقتدار میں آ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ خواتین نہیں، پوری قوم جو ہے وہ 90% جاہل ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔